السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے ایک بہت ہی بنیادی عقیدے یعنی عقیدہ رسالت پر۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے ایمان کی جڑ بھی ہے اور ہاں، امتحانات کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے سمجھیں گے کہ رسالت ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کی خاص باتیں کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد آئے گا اطاعت رسول کا حکم، اور آخر میں ہم بات کریں گے عقیدہ ختم نبوت پر، اور ہاں، آخر میں ایک کوئک ریویژن بھی کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، رسالت کا تعارف۔ دیکھیں، سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخر کیا نظام بنایا؟ یہ جو ڈیوائن کنیکشن ہے، اس کی ضرورت ہی کیوں تھی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آج تک پوری تاریخ میں انسانوں کو گائیڈ کیسے کیا؟ بھائی، اسی سوال کا جواب ہے عقیدہ رسالت۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس لفظ رسالت کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا بالکل سادہ لغوی مطلب ہے پیغام پہنچانا، بس ایک میسج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا۔ لیکن جب ہم اسلامی اصطلاح میں اس کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ رسالت اصل میں وہ پورا ڈیوائن سسٹم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے خاص بندوں یعنی نبیوں کے ذریعے ہم انسانوں تک اپنا پیغام اور اپنی ہدایت بھیجتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ اور انسان کے بیچ کمیونیکیشن کا یہی طریقہ ہے۔ تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ اللہ کا میسج نبیوں کے ذریعے آتا ہے، تو اب اگلا سوال کیا بنتا ہے؟ یہی نا کہ ان نبیوں میں، ان پیغمبروں میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہی کیوں چنتا ہے اس بڑے کام کے لیے؟ تو کیا چیز ہے جو انبیاء کو باقی تمام انسانوں سے الگ کرتی ہے؟ وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو انہیں اس بھاری ذمہ داری کے لیے پرفیکٹ بناتی ہیں؟ دیکھیں، ان کی کچھ بہت ہی خاص خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ دوسری بات، نبوت کوئی ڈگری نہیں ہے جو محنت کر کے حاصل کر لی جائے، نہیں، یہ اللہ کا اپنا خاص تحفہ اور انتخاب ہے۔ اور تیسری بات، وہ اخلاق اور کردار میں تمام انسانوں سے بہترین ہوتے ہیں۔ اچھا، جب ہم نے انبیاء کا اتنا بلند مقام جان لیا، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کی طرف ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر بات بالکل سیدھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا دراصل اللہ کی ہی اطاعت کرنا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ آپ ایک کو مان کر دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ بات کتنی خوبصورتی سے واضح کی گئی ہے۔ سورت محمد کی آیت ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ یہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ذکر کے فوراً ساتھ ہی رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم اور بنیادی عقیدے پر، اور وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ دیکھیں، یہ جو نبوت کا سلسلہ تھا نا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک پوائنٹ پر آ کر اسے مکمل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی دلیل ہمیں سیدھی قرآن پاک سے ملتی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں پر مہر ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا، خاتم النبیین، یعنی نبیوں پر مہر، یہ اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں یعنی احادیث بھی اس عقیدے کو اور پکا کرتی ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ تو اب دیکھیں، ہمارے پاس قرآن کی دلیل آ گئی، حدیث کی دلیل آ گئی، اور تیسری بڑی چیز ہے اجماع، یعنی اس عقیدے پر شروع سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا، پوری امت کا اتفاق رہا ہے۔ چلیں جی، اب جلدی سے ایک خلاصہ کر لیتے ہیں ان تمام اہم باتوں کا جو ہم نے ابھی تک سیکھی ہیں۔ خاص طور پر امتحان کے لیے یہ بہت کام آئے گا۔ تو یاد رکھنے والی باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے، رسالت کیا ہے؟
یہ اللہ کا وہ سسٹم ہے جس سے وہ نبیوں کے ذریعے اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ دوسری بات، انبیاء کون ہیں؟ وہ اللہ کے چنے ہوئے، معصوم اور انسانوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، اطاعت۔ رسول کی اطاعت کرنا اللہ کا سیدھا سیدھا حکم ہے۔ اور چوتھا اور آخری پوائنٹ، ختم نبوت، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس بات کا ثبوت قرآن اور حدیث دونوں میں موجود ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر سوچنا چاہیے، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اس عقیدے کا ہمارے قرآن اور سنت کے ساتھ تعلق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔